السلام علیکم۔ دیار ادب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی جو ہماری کہانی ہے اس کا عنوان ہے رکانہ پہلوان۔ بنی ہاشم میں ایک مشرک آدمی رہتا تھا کہ جس کا نام رکانہ تھا۔ وہ بہت بڑا زبردست اور دلیر پہلوان تھا۔ اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی سے ہارا نہیں تھا۔ وہ عزم نامی ایک جنگل میں رہتا تھا، بکریاں پالتا تھا اور بکریوں کا ہی کاروبار کرتا تھا اور خاصا مالدار بھی تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی عزم نامی اس جنگل کی طرف جا نکلے۔ رکانہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو وہ آپ کے قریب آ کر بڑی نخوت سے بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہی ہے نا جو ہمارے لات اور عزا کی توہین و تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے؟ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے قتل کر دیتا۔ آ میرے ساتھ کشتی لڑ، تو اپنے خدا کو پکار اور میں اپنے لات اور عزا کو پکارتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکانہ، اگر تو کشتی سے ہی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ کو اس جواب کی قطعاً توقع نہیں تھی، اسی لیے وہ حیران و پریشان رہ گیا۔ پھر بہت زیادہ غرور کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی جھپٹ میں رکانہ کو گرا لیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ رکانہ اپنی زندگی میں پہلی بار کوئی کشتی ہارا تھا اور وہ بے حد شرمندہ تھا اور حیران بھی۔ وہ بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سینے سے اٹھ جاؤ۔ آج میرے لات اور عزا نے میری طرف دھیان نہیں دیا، مجھے ایک موقع اور دو اور آؤ دوسری مرتبہ کشتی لڑتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی لڑنے کے لیے رکانہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب چونکہ رکانہ کی غلط فہمی دور ہو چکی تھی اور وہ اب پوری طرح سنبھل چکا تھا اور وہ اب بڑے نپے تلے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لیکن اس بار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلک جھپکتے ہی رکانہ کو گرا دیا اور کشتی جیت لی۔ رکانہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے کہ آج میرے لات اور عزا مجھ پر سخت ناراض ہیں اور تمہارا خدا تمہاری بھرپور مدد کر رہا ہے۔ خیر، 2 مرتبہ تو تم جیت ہی چکے ہو، چلو تیسری مرتبہ پھر کشتی لڑتے ہیں۔ آؤ، اور اب مجھے یقین ہے کہ میرے لات اور عزا ضرور میری مدد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی کشتی لڑنا منظور فرما لیا اور دونوں ایک بار پھر میدان میں کھڑے ہو گئے۔ رکانہ خوب خم ٹھوک کر آگے بڑھا، لیکن اب وہ پر یقین نہیں تھا اور پھر پہلے کی طرح دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی اس ناہنجار کو بری طرح پچھاڑ دیا تھا اور اب رکانہ بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور بولا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری ان بکریوں میں سے جتنی چاہو بکریاں لے جاؤ، میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکانہ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، ہاں میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم کی دہکتی آگ سے بچ جاؤ۔ رکانہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان تو ہو جاؤں مگر میرا نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور اس کے نواح کی عورتیں اور بچے مجھے کیا کہیں گے، اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور شکست کھا کر مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر تیرا مال تجھی کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی عزم میں تشریف لے گئے ہیں تو وہ بے حد پریشان ہو گئے۔ وہ اس بات سے پریشان تھے کہ اس وادی میں رکانہ پہلوان رہتا ہے جو کہ بڑا زور آور اور دشمن اسلام ہے، کہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایذا نہ پہنچا دے۔ اسی اثناء میں حضور کو واپس آتا دیکھ کر یہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے، جبکہ اس طرف تو رکانہ پہلوان بھی موجود ہوتا ہے جو بڑا زور آور بھی ہے اور دشمن اسلام بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی رکانہ پہلوان کی کوئی پرواہ نہیں۔ چلو آج میں تمہیں رکانہ پہلوان کا قصہ بھی سناتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ ان دونوں حضرات کو کہہ سنایا، اور یہ دونوں حضرات یہ قصہ سن کر بہت خوش ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ جس کو آج تک کوئی بھی نہیں ہرا سکا تھا اور کوئی بھی اسے گرا نہیں سکا تھا۔ یقیناً اسے گرانا اللہ کے رسول کا ہی کام تھا۔ دوستو، یہ حکایت ابو داؤد صفحہ نمبر 209 جلد نمبر 2 میں موجود ہے۔ دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر فضل و کمال کے منبع و مخزن ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکتی، اور مخالفین کے دل بھی حضور کے فضل و کمال کو جانتے ہیں، لیکن دنیا کی آر سے اس سچ کو تسلیم نہیں کرتے اور اقرار نہیں کرتے۔ دوستو، اگر ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔